الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے، احسان ہے، آپ حضرات اس سردی کے موسم میں بھی اتنی دیر تک علماء کرام کے بیانات سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سننے کو قبول فرمائے، آپ کی اس گھڑی کو قبول فرمائے اور آپ کے تمام تر حاجت کو پورا فرمائے۔ دوستو بزرگو، ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ اکثر گناہ کو ہم جانتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، زکوٰۃ، قربانی، جھوٹ کا بولنا، غیبت کا کرنا، چغلی کا کرنا، سب جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، پھر یہ ہم سے ہو جاتا ہے، یہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو ہمیں سمجھنا ہے، سوچنا ہے کہ گناہ سے ہم کیسے بچ جائیں۔ آج کل کا زمانہ پرخطر زمانہ ہے، اور خاص طور پر اس سماج کو اور اس معاشرے کو بگاڑنے کا سب سے زیادہ کلیدی رول ادا کرنے والا وہ موبائل ہے۔ اب برا مت مانیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بنایا ہماری سہولت کے لیے، لیکن ہم نے اس کو غلط راستے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ ہمیں ہاتھ دیا، جیسے ہمیں ہاتھ دیا ہے کہ کھانا کھانے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، پر ہم نے کیا کیا؟ اسے ظلم کیا۔ پیر دیا ہے اپنا روزی روٹی تلاش کرنے کے لیے، دور کے سفر کو طے کرنے کے لیے، پر اس پیر کے ذریعے ہم نے گناہ کیا، سینما ہال کا رخ کیا، مسجدوں کو ترک کیا۔ آنکھیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ دوستو بزرگ، ہر نعمت ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ میں کتنے بلب ہیں، ہزاروں ہزار بلب ہیں، اگر ان میں ایک بھی فیوز ہو جاتی ہے آدمی کی نگاہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی سی چھوٹی آنکھ دی ہے اور کتنا دکھتا ہے۔ مچھر پر غور کریں، اس کی آنکھ کتنی چھوٹی سی ہوگی، وہ بھی جانتا ہے کس چیز میں خون ہے کس میں نہیں ہے، وہیں پر آ کر بیٹھتا ہے۔ تو بزرگ دوست، اللہ چاہے گا تو منٹوں میں جو ہم موبائل کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہیں پر ہماری روشنی آنکھوں کی چھین لے۔ لیکن وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں انتظار میں رہتا ہے کہ میرے بندے ایک نہ ایک دن میرے پاس آئیں گے، ایک نہ ایک دن میرے پاس آئیں گے۔ وہ بوڑھا جو نوکری کیا، ہزاروں تنخواہ پائے، گھر بنایا، بلڈنگ بنایا، کوٹھا بنایا، جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے، اس کے کھانسنے کی بنا پر بہو کی شکایت پر بیٹا گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہوا کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے۔ پھر وہی لاٹھی پکڑ کے کہاں جاتا ہے؟ اللہ کے گھر کو جاتا ہے۔ فرشتے وہاں بولتے ہیں کہ اللہ اب آیا، یہ اب تجھے خدا یاد آئی، اب آئی خدا یاد۔ اللہ کہتا ہے کہ مت کہو ایسے، میرا بندہ یہ تو سمجھا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے۔
وہ تو مجھے ایک دن سمجھ کے ہی آیا ہے، تو اسے ویسے مت کہو۔ شراب پیتے 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 تھک جاتا ہے، جب اس کو اللہ کی یاد آتی ہے تو فرشتے وہاں بھی کہتے ہیں اب آیا خدا کی یاد۔ کہتے ہیں نا علماء کی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن شرابیوں کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ جیسے مولانا فرمائے کوئی انسان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 چیزیں تو مل جاتی ہے وہ بہو، یا اس کا بدل اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بھائی اگر یہ دولت مانگتا ہے 5 لاکھ مانگتا ہے، اگر دوں گا گھمنڈ آ جائے گی، تکبر آ جائے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، تو اس لیے اس کو روک دیتا ہے۔ کیوں؟ اسی کی خرابی ہوگی، اللہ اس کے بدل کچھ دوسرا دے دیتا ہے۔ اس میں بھی اللہ کا احسان ہے کہ نہیں؟ کہ میں اگر ہوتا تو بگڑ جاتا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا کرم ہے، لیکن آج ہمیں اپنے گھروں سے ایک عہد کریں کہ موبائل کو کم یوز کریں اور بچوں سے دور رکھیں۔ خدا کی قسم، جتنا سانپ، ناگ سانپ آپ کے بچے کے لیے خطرناک نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ آپ کے بچوں کے لیے موبائل ہے۔ جتنے بھی آج لڑکیوں کے بھاگا بھاگی وغیرہ جتنے بھی سب سن رہے ہیں، سب سے رول ادا کرنے والا سب سے زیادہ یہی ہے۔ آدمی کو اگر کوئی چیز یا کوئی پسند آئی ہے نا، سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اس کی گلی کا چکر لگاتا نہیں، اس کے موبائل کے نمبر کو ہیک کرنے کے چکر میں رہتا ہے، کیسے اس کا موبائل نمبر ہاتھ آ جائے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو پریشان، آپ کے گھر والوں کو پریشان ہی آدمی اوپر سے ہنستا پھرتا ہے، اندر سے بڑا ٹینشن لیتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا احتیاط کریں اپنی اولاد، یہ نہیں کہ معصوم بچے ہیں جا کے 10 سال پر 10 میٹرک میں پڑھے تو اب موبائل دے دو نا۔ ہمارے ایک عالم ہیں، کوئی گاڑی بھی اپنے بچوں کو پکڑاتے نہیں ہیں، پھٹ کر کے روک دیتے ہیں کہ بیٹا یہ تیرے کمائی کی نہیں ہے، جب تو کمائے گا تب گاڑی لے گا چلائے گا، جب تو کمائے گا موبائل تب لے گا، اب کچھ نہیں، بس کھانا پینا تیرا کام، اور باقی ضرورت کیا، کپڑے وپڑے پڑھنے کے لیے جو ہے بس وہ دیتا ہوں، یہ چیز تم خود کماؤ گے، تم خود جب خریدو گے، میرے پیسے سے نہیں ہے، میں کماتا ہوں تمہیں بنانے کے لیے، بگاڑنے کے لیے نہیں۔ تو یہ موبائل نے ایسے کیا ہے، آخر میں وہ جس طرف دیکھو، جدھر بھی دیکھو، یہی حال چلا ہوا ہے۔ ہر طرف یہ موبائل کے ذریعے راتوں رات باپ کے سامنے اولاد 1 گھنٹہ بیٹھ کر بات نہیں کر سکتا، لیکن سردی، ایسی سردی میں بھی چھت کے اوپر گھنٹوں گھپتا ہوگا۔ آج دنیا میں ہم کہتے ہیں ہماری اولاد ہم سے محبت کرتی ہے، نا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بعض تمہاری بیویاں، بعض اولاد تمہارے حق میں کیا ہے؟ دشمن ہے، عدوا لکم فاحذروہم، ہوشیار رہو۔ اب بعض نہیں، 90% یہ دشمن ہے۔ چلو اگر تم کو باپ ماں سے محبت ہے، تم نے باپ ماں کے کمائی کو کھایا ہے، ماں کے تھنوں سے دودھ پیا ہے، ماں کی انگلی باپ کی انگلی کو پکڑ کر تم نے چلا ہے، تو آج باپ ماں کا حکم مان کر اپنی معشوقہ کو الگ کر دو، ہو سکتا ہے؟ پہلے زمان میں ایسے بھی لوگ تھے، بیوی کی غلطی پر باپ کہتا تھا کہ بھی طلاق دو، طلاق دے دیتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو غالباً اسحاق علیہ السلام کی بیوی، تو وہ ایک بار آتے تھے تو بیوی کے سامنے پوچھے، حضرت تھے نہیں تو بولے کہ کہاں گئے؟ نہ باہر گئے ہیں روزی روٹی کی تلاش میں، گھر کا کیسا؟ اب یہ جانتی نہیں بیوی کہ یہ میرے سسور ہیں، یہ بہو جانتی نہیں کہ میرے سسور ہیں۔ وہ جب آئے تو بہت ساری پریشانیاں سنائی، ایسا ہے ویسا ہے، گھر میں تو کچھ نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بس ایسے ہی کرتے ہیں اسے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بیٹا جب آئے، آپ کا شوہر جب آئے تو انہیں کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک بوڑھے آئے تھے، اس حلیے کے تھے، ایسے تھے ویسے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ابو تھے، میرے باپ تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں طلاق دے دوں، دے دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اکثر عورتیں
اپنے شوہروں کی ناشکری اور غیبت چغلی، اس کی بنا پر جہنم میں جلتی ہے، جہنم میں جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کو کثرت سے دیکھا، کثرت سے پایا کہ یہی وجہ ہے۔ تو میرے بزرگ دوستو، یہ موبائل سے ایسے دور رہے۔ پہلے جب موبائل نہیں تھا، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا جس میں موبائل نہیں تھا، اس کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ اب ایک زمانہ اب دیکھ رہے ہیں جس میں موبائل ہے۔ آج موبائل کو آدمی بیوی کو یا باپ ماں کو 2-2 سال چھوڑ کر رہ جائے گا، پر موبائل کو 2 گھنٹہ نہیں چھوڑ سکتا۔ جتنی اس کو محبت اپنے موبائل سے ہے، اگر اتنی محبت اپنے باپ ماں سے یا بیوی اولاد سے کرتا تو خدا کی قسم کامیاب ہو جاتا، کہ باپ ماں کی محبت میں کامیابی ہے، بیوی کی محبت میں بھی کامیابی ہے، کہ وہ صحیح راستہ بتلائے گی، ماں باپ بھی صحیح راستہ بتلائیں گے۔ تو لیکن آج ہم جتنا موبائل سے بس سارے دیکھو عشق کا بازار، جس طرف بھی جہاں بھی اٹھاؤ نظر، جس طرف بھی جہاں بھی اٹھاؤ نظر، عشق کا ایک بازار ہے گلی، عشق کا ایک بازار ہے ہر گلی، ہر طرف یہی حال ہے۔ تو ہم سمجھیں کہ موبائل کتنا ہمارے نماز میں اگر موبائل بج گیا، کسی کی نماز صحیح نہیں، سب کا ذہن نماز پڑھتا، اگر گھنٹی بج گئی اس کے کان میں اس کے موبائل کی گھنٹی آ گئی، نماز یا تو توڑ دیتا، اگر اکیلے میں گھر میں پڑھ رہا ہے تو نماز توڑ دے گا، اگر سب کے سامنے ہے کیسے امام سلام پھیرے میں ریسیو کروں، کیسے وہ سلام کرے ریسیو کروں؟ یعنی اتنے ضرورت، چاہے وہ کمپنی کی بیوی کو کیوں نہ ہو، جیسے اٹھائے گا ہیلو آپ کے لیے بڑا آفر ہے، کون ہے؟ نہ کمپنی کی بیوی ہے، اس کے لیے نماز چھوڑ کے دوڑ کر آیا اٹھانے کے لیے۔ تو میرے بزرگو دوستو، ہر کام میں آج کام کو بھی دیکھو کہ پہلے جتنا کام لوگ شوق سے کرتے تھے، آج دیکھو مدرسے میں پڑھائی کے وقت ہو یا آفس میں جاؤ یا آپ اس میں بھی ہوٹلوں میں بھی جاؤ، پہلے کیا پابندی اکثر لگاتے ہیں کہ موبائل یوز نہیں۔ ہم لوگ بھی پڑھاتے ہیں، موبائل کو رکھ کے جاتے ہیں، جماعت میں بھی لوگ جاتے ہیں نا، مرکز میں جانے کے بعد ان سے موبائل رکھ لیا جاتا ہے، ان سے موبائل رکھ لیا جاتا ہے کہ جاؤ تم اللہ کے لیے آئے ہو، 40 دن یا 4 مہینہ اللہ کے لیے لگاؤ، اس کے بیوی بچے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، آپ پھر بعد میں کرو، یا تمہیں اگر ضرورت پڑتی ہے، اگر اشد ضرورت ہے تو پھر آپ کے لیے کیا ہے، اسٹڈی ہے یا کسی اور ساتھی سے، لیکن موبائل اگر پاس رہے گا، جیو نے وہ تمہارا ناز ستیہ ناز کر دیا ہے کہ 600 روپے میں تم کو ہر وقت گپنے کے لیے موقع دیتا ہے، آپ اللہ کے راستے میں کیا وقت لگائیں گے؟ اللہ کے راستے میں کیا وقت لگائیں گے؟ تو میرے بزرگوں دوستو، سماج کو اور اپنے پریوار کو اگر سدھارنا ہے، نماز میں بھی دل لگ جائے گا، کام میں بھی آپ کا دل لگے گا، گھر میں بھی آپ کا سکون رہے گا، آپ کو وقت بہت ملے گا، ہر کام کرنے کے لیے آپ کو وقت ملے گا، اگر آپ موبائل کو یوز کرنا چھوڑ دیں۔ موبائل سے یہ کیونکہ آپ ویڈیو میں بیٹھ گئے، میں نے جتنا آپ کام نہیں، کم سے کم 3-4 گھنٹے تو ایسے چلے جاتے ہیں، آپ کے یہاں تو ایسے نہیں ہے، لیکن وہاں شہروں میں دیکھا گیا بچے بیٹھے ہیں تو رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں موبائل۔ اگر اتنا کام وہ کام کر لیتا، اتنا وقت اپنی ڈیوٹی کرتا یا گھر کا کام کرتا تو اس کے لیے فائدہ ہوتا کہ نہیں؟ پیسہ دے کر اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ الوقت اثمن من الذهب، کہ وقت جو ہے سونے چاندی سے بھی قیمتی ہے، ہر ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ ہمارا لمحہ ہمارا کیوں کتنا دیر، یہاں ہم جتنا دیر سے آپ بیٹھے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اس کو لکھا، فرشتے لکھتے ہیں کہ اتنا وقت تیرے بندے نے تیرے نبی کے ذکر سننے کے لیے صرف کیا تھا۔ یہ آپ کے لیے کیا، آپ کے لیے بہت سازگار ہوگا اور آپ کے لیے سکون کا، راحت کا ذریعہ بنے گا آخرت میں یہ وقت۔ اور اس کے علاوہ جتنا بھی آپ وقت کہیں پر موبائل میں دیے یا کچھ میں دیے، تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔
اور ضرورت پر جتنا ہے اتنا یہ کرے۔ میرے دوست بزرگوں، اتنی سی باتیں میں کہہ کر یہ حضرت فرمایا کیا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ انسان کرتا ہے، یاد رکھو اگر سارے کے سارے انسان نیک بن جائیں، سب نیک بن جائیں، اللہ والے ہو جائیں، گناہوں کو بالکل چھوڑ دیں، سب کو اللہ مٹا دے گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ سب کو مٹا دے گا۔ پھر ایسی قوم کو اللہ پیدا کرے گا، ایسی مخلوق کو اللہ پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی، توبہ بھی کرے گی۔ گناہ بھی کرے گی وہ قوم یا وہ مخلوق، توبہ بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ توبے کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، رضوان جنت کو داروغہ کو حکم دیتا ہے کہ جنت کو سجاؤ، خوشبوئیں چلاؤ، دھونی لگاؤ، درخت ہلتے ہیں، پتے سریلی آواز نکالتے ہیں، حور و غلمان جو آپ کی بیویاں نوکر ہیں وہ چھتوں پر آ کر کہتے ہیں کہ رضوان کیا بات ہے، آج جنت میں خوشبو کیوں چلائی جا رہی ہے، یہ پتوں کی آواز کیسی ہے، یہ سریلی آواز کہاں سے آتی ہے، یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ رضوان کہتا ہے حور کہ تم جانو کہ اللہ آج ایک اللہ کے بندے نے اللہ سے صلح کر لیا، یعنی توبہ کر لیا۔ زمین پکارتی ہے، آسمان پکارتا ہے، سمندر پکارتے ہیں، ہوا پکارتی ہے کہ اللہ یہ تیرا بندہ گناہ کرتا ہے، تیری روزی کھاتا ہے، تیری زمین پر چلتا ہے، تیری ہوا سے سانس لیتا ہے، پھر بھی تیری نافرمانی کرتا ہے، اللہ اجازت دے ہم اسے نگل ڈالیں یا ڈبو کر مار ڈالیں۔ آسمان کہتا ہے ٹوٹ کر گر پڑوں، زمین کہتی ہے پھٹ کر نکل دوں، ہوا کہتی ہے قوم عاد و سمود کی طرح پٹک پٹک کر مار ڈالوں۔ اللہ کہتا ہے خاموش، اگر تم نے انہیں بنایا ہے تو تم مار ڈالو، اگر میں نے بنایا ہے میں اپنے بندوں کے توبے کا انتظار ہوں، میں اپنے بندوں کے توبے کا انتظار میں ہوں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا کہ توبہ کرو، کہ نبی خود فرماتے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، وہ اپنے لیے بھی اور امت کے لیے بھی۔ یا ربی، یہ میرے رب معاف فرما، فإنہم لا يعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما، میرا اللہ میری امت کو معاف فرما، یہ مجھے جانتی نہیں۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیکھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ اللہ یہ بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، یا اللہ جو میری بات مانتا ہے، میری تابعداری کرتا ہے، وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی تابعداری نہیں کرتا ہے، اللہ تو غفور رحیم ہے، مطلب یہ کہ انہیں معاف فرما دے۔ یہ اپنی قوم کے لیے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا حضور کی نظر سے گزری، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اگر تو انہیں عذاب دے، یا اللہ تجھے اختیار ہے، یہ تو تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں معاف کر دے تو غفور، تو زبردست حکمت والا ہے۔ کہتے ہیں نہیں بیٹی جب ماں مارتی ہے، ارے یہ تیرا بیٹا ہے، تیرا ہی تو بیٹا ہے، کیوں مار رہی ہے، تیرا ہی تو بیٹا ہے۔ تو اسی طرح سے کہ اللہ ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تیرے بندے۔ وان تغفر لهم، اگر تو انہیں معاف کر دے، فانك انت العزيز الحكيم، تو زبردست حکمت والا ہے۔ میرے نبی پوری رات ان دعاؤں کو دیکھنے کے بعد روتے روتے گزارتے کہ اللہ میری امت کے لیے کیا مانگو، میری امت کے لیے کیا مانگو، میری امت کے لیے کیا مانگو۔ نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں کوئی لمحہ ایسا گزرا ہو کہ جو ہمارے نبی ہماری مغفرت کے لیے نہ سوچا ہو، نہ دعا مانگی ہو۔ حشر میں بھی اسی طرح مانگیں گے کہ میری امت کو
ساری دنیا نفسی نفسی، نوح نفسی، آدم نفسی، عیسیٰ نفسی، صالح نفسی، لوط نفسی، ہود نفسی، زکریا نفسی، یحییٰ نفسی، ابراہیم نفسی، اسحاق نفسی، اسماعیل نفسی. ایک آواز نکلتی آئے گی جو پوری آوازوں کو چیرتے ہوئے، پوری آوازوں کو چیرتے ہوئے، یا ربی امتی یا ربی امتی. سب دیکھیں گے کون ہے، کون ہے. یا جہنم کو دیکھ کر گھٹنوں کے بل سب کے سب گر پڑے ہیں. آج یہ کون ہے جو اپنے عیسیٰ کہیں گے اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، مجھے تو بچا لے. نوح کہیں گے یا اللہ میں اپنے باپ آزر کا سوال نہیں کرتا، مجھے پہلے بچا لے، یہ جہنم سے بچا لے. پر ایک آواز آئے گی، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی. ہے میرے رب میری امت کو بچا لے، میرے رب میری امت کو بچا لے، میرے رب میری امت کو. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے دیکھیں گے، وہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لائے گا اس کو 10 نیکی دیں گے. اللہ کے رسول نے جب یہ کلام پڑھا تو کہا کہ اللہ میری امت کے لیے تو کم ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی، ایک میں 10 ہی ملیں گے تو سب کے لیے وہی ہے. پر میری زد اللہم زد الامتی، اللہ میری امت کے لیے کچھ اضافہ فرما، اللہ میری امت کے لیے کچھ اضافہ فرما. اللہ نے فرمایا کہ اضعفا من جاء، جس نے اللہ کے راستے میں قرض دے گا، خرچ کرے گا، یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ جو اضافہ کچھ کرے گا دے گا، اللہ مجھے قرض دے گا تو میں اس کو اضافہ اور کر دوں گا اور اضافہ کروں گا. پھر کہا یا اللہ زد امتی، اللہ میری امت کے لیے اور کچھ اضافہ کرتے. اللہ نے فرمایا، اللہ فرمایا کہ وہ آیت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا مثال دیا کہ ایک دانہ وہ پودے جس سے 7 دانے نکلے اور ہر دانے میں 100 بالیاں نکلے، دانے نکلے، یہ نکلے، ہر بالی میں 100 دانے نکلے. ہاں تو اس سے بھی زیادہ میں عطا کروں گا، اس سے بھی زیادہ میں عطا کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ زد امتی، اور کچھ اضافہ کر دیجیے، اور کچھ اضافہ. اللہ نے فرمایا جا میرے نبی، حساب کتاب کا یہ قلم کاغذ کیلکولیٹر چھوڑو، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. اپنی امت کو کہہ دو کہ اس سردی کے موسم میں صبر کر کے نماز پڑھے. باپ ماں بڈھے ہو گئے ہیں، ان کی کڑوی بات کو سن کر صبر کرے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ ان سے بات اف کہے نہ ان کی بات پر جھڑکے. وقل لهما قولا کریما، اور ان سے نرمی کا معاملہ کرے. اور اسی طرح سے اور بھی پریشانیاں مصیبتوں کو صبر سے وہ کام لے. اللہ فرماتا ہے کہ میں بلا حساب کے اس کو اجر عطا فرمائیں گا. انما یوفی الصابرون بغیر حساب، کہ بلا حساب کتاب کے میں ان کو اجر عطا فرماؤں گا. تو میرے بزرگ دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ گناہ انسان سے ہو جائیں گے اور موبائل سے زیادہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہے کہ اس سے ہم ہر چیز سے، سانپ ہے، بچھو ہے، اپنی اولاد کے لیے سانپ بچھو سے بچنے کا گھر میں کس طرح سے لگے، بھائی سانپ یہ سوراخ نہ آ جائے، اس سے سانپ نہ آ جائے تو اس کو ہم بند کرتے ہیں. سردی نہ گھسے، ہوا نہ گھسے، سردی کا موسم ہے اس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بند کرتے ہیں، میرے بچوں بیمار نہ پڑ جائیں. جتنا بیماری اس موبائل دے رہی ہے اپنی اولاد کو، اور ہم سے اولاد باپ ماں سے جتنا یہ موبائل دور کر رہا ہے اولاد کو، کوئی اور چیز نہیں ہے. باپ ماں سے دور، اپنی نوکری سے دور، اپنی پڑھائی سے دور، اپنی تربیت سے دور، اللہ سے دور، اللہ کے رسول سے دور، اگر کوئی سب سے زیادہ کر رہا ہے یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو موبائل کے مضرات، اس کے خطرناک اس کے چیزوں سے ہمیں حفاظت فرمائے، اور اس سے ہم سب کو اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جانتے ہیں الحمدللہ اکثر ہمارے اس محلے والے میرے مربی ہیں، میرے نوجوان ہیں،
اللہ ان کی جان مال عزت و آبرو میں برکت عطا فرمائے. جنہوں نے مفتی صاحب کی پوری تقریر الحمدللہ جم کر سنے، اور میرے استاذ ہمارے مفتی صاحب کے استاذ الاساتذہ حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بھی نصیحتیں سنی. میں تو صرف آیا تھا کہ بس دعا کر دوں تھوڑی سی بات بتا کر، اور انہوں نے یہ سارا پروگرام جتنے بھی یہ ہماری ماں اور بہنیں اس محلے کی ماں اور بہنوں نے ان تک بات گئی تو انہوں نے کیا. ایسی نہیں کہ اور کوئی محلے والوں کی ماں اور بہنوں کی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کیونکہ ان تک یہ بات پہنچی نہیں ہے، تو انہوں نے مل کر یہ پروگرام کیا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ، اور مرحومین کے نام سے، ایصال ثواب کے نام سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جتنے حاضر ہو کر سنے ہیں سب کے مرحومین کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ دعا، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیں انشاءاللہ دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الامر کلہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جماعة الموحدين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. یا رب تباہ کاروں کے تو کاری ساز ہے.
بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے، واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے، دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے، جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے، یا رب تباہ کاروں کے تو کاری ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، کوئی نہ کام نیک کیا ہم نے عمر بھر، روز جزا کا دل سے بھلائے بھی کیا خطر، ڈوبے ہوئے ہیں چاہے ضلالت میں سر بسر، بہر رسول پاک عنایت کی کر نظر، یا رب تباہ کاروں کے تو کاری ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، مسرور و شاد رکھ ہمیں دنیا میں دم بدم، آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد و غم، مجرم ہے جس سے رہتے ہیں ہر وقت چشم نم، امید عفو رکھتے ہیں کر ہم پہ تو کرم، یا رب تباہ کاروں کے تو کاری ساز ہے، بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے، یا اللہ ہم سب کے سب گنہگار خطا کار، یا اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، قصوروار ہیں، آخر کار تیرے ہی بندے ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، یا اللہ تیرے محبوب کی امت ہی ہیں، یا اللہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، یا اللہ تجھ سے بڑا غفار کوئی نہیں، یا اللہ ہم سے بڑا سیاہ کار خطا کار کوئی نہیں، یا اللہ تجھ سے بڑا ستار و غفار کوئی نہیں، یا اللہ ہم سے بڑا نافرمان کوئی نہیں، یا اللہ تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں، یا اللہ تو آقا ہے ہم تیرے غلام ہیں، تو داتا ہے ہم تیرے محتاج ہیں، تو غنی ہے ہم سب تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در جیسا کوئی در نہیں، اے ہمارے مولا تیرے رب جیسا کوئی رب ہونے کے لائق ہی نہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو، سستیوں کو، کاہلیوں کو معاف فرما، اے اللہ جس مقصد سے اہل خانہ اور اس محلے والوں نے، ہمارے ماں اور بہنوں نے، ہمارے چاچاؤں نے اللہ محنت کر کے اللہ اس دین کی محفل کو قائم کیا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، یا اللہ تو خوب جانتا ہے، ان کے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی حاضرین، میرے مربی، میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، پیارے بچے بیٹھے ہیں اس سردی کی موسم میں، یا اللہ تو جانتا ہے کتنی ٹھنڈ ہے، یا اللہ پھر بھی اپنے گھر کو چھوڑ کر بھوکے پیاسے یا اللہ تیرے دین کی محفل میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ہمارے پیارے علماء کرام کی نصیحتوں کو سنے ہیں، اللہ سب کے اس بیٹھنے کو سننے کو قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ تیرا جو وعدہ ہے کہ جتنے بھی دین کی محفل میں بیٹھے ہیں سب کی مغفرت کا جو وعدہ ہے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس بستی کو قبول فرما لے، یا اللہ اس بستی پر بدنگاہ ڈالنے والوں کو اللہ ہلاک تباہ فرما دے، یا اللہ ان کے دشمنوں کو ہلاک تباہ فرما، یا اللہ اس بستی کو خوب ترقی عطا فرما، اس بستی کے جو نوجوان ہیں جو پردیس میں اللہ باپ ماں کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر نوکریاں کرتے ہیں، اللہ ان کی جان مال میں عزت آبرو میں برکت عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بستی میں جتنے بھی قبرستان ہیں، جتنے بھی حاضرین کے اللہ مرحومین ہیں، جلسہ کرانے والوں کے مرحومین ہیں، اللہ تو سب کو جانتا ہے، اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرما،
اللہ اسی طرح سے بار بار ایسی محفل کی اللہ تیاری کے لیے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو تیار فرما، اللہ ان کے پیسوں کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما، اللہ صبح سے لگے ہیں کھانا وانا بنانے میں، اللہ ان کے اس کھانے بنانے کو، مہمان نوازی کو سب کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ مرحومین اللہ جو انتقال کر گئے اللہ ان سب کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس عطا فرما، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں اللہ ان کے سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم دائم فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما، یا اللہ ان کے فیض کو عام فرما، یا اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم دائم فرما، صحت و توانائی نصیب فرما۔ اللہ ہم میں سے جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ انہیں کروڑ کروڑ جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہ آج کی اس محفل کو قبول فرما، جتنے بھی علماء بیان کی ہیں سب کے کہنے سننے کو اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، یا اللہ اس ٹھنڈی رات کے واسطے قبول فرما لے، یا اللہ ان کے اللہ محنت یا اللہ جو کیے ہیں لگن سے جو کیے ہیں اللہ اتنی دیر بیٹھے ہیں اس کے صدقے میں اللہ سب کو قبول فرما، اللہ جو مانگا نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری ساسو ماں صفورہ بی بی اکثر بیمار ہیں اور بھی جو مریض ہیں ہمارے محلے میں ہمارے سے اللہ سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما، یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ جو ہماری بہنیں شادی ہونے سے رکی ہیں ان کے جائز رشتوں کے اللہ ان کے لیے جائز رشتہ مہیا فرما، اللہ جو ہمارے یا اللہ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے قرض کو اپنے خزانہ غیب سے ادائیگی عطا فرما، یا اللہ جو مالی مقدمے پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان سب کو باعزت بری عطا فرما۔ اللہ آج کے جلسے کو قبول فرما، اس محلے کو اس بستی کو میرے نوجوانوں کو میرے مربیوں کو سب کو قبول فرما، جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے چکے اسے بھی نصیب فرما۔ ہمارے اس مختصر سی دعاؤں کو اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله وبحمده۔